ایک خوبصورت نیلے سمندر میں فینا نامی مچھلی اپنے 3 دوستوں کے ساتھ ایک خوبصورت زندگی گزار رہی ہوتی ہے۔ فینا کے 3 دوستوں میں موٹو ایک آکٹوپس، ستارہ ایک زندہ دل مچھلی اور چمکیلی شامل ہیں۔ ایک روز کھیل کے دوران فینا نے اپنے دوستوں سے کہا کیوں نہ آج ہم چھپن چھپائی کھیلیں۔ فینا کے تینوں دوست اس بات پر راضی ہوئے اور طے ہوا کہ سب سے پہلے فینا کی چھپنے کی باری آئی اور باقی دوست مل کر فینا کو ڈھونڈیں گے۔ سب اس بات پر راضی ہو گئے اور فینا چھپنے کی جگہ پر چلی گئی۔ فینا نے سوچا کیوں نہ وہ ایک منفرد جگہ پر چھپے جہاں پر سانوں کو ڈھونڈنے میں بہت دیر لگے اور فینا جیت بھی جائے۔ یہ سوچتے ہوئے فینا سمندر سے دور ایک گہرے حصے میں چلی گئی۔ سمندر کا یہ حصہ نہایت خوفناک اور اندھیرا ہوتا ہے۔ یہ میں کہاں آ گئی ہوں؟ فینا بھی یہ سوچ ہی رہی ہوتی ہے کہ اندھیرے کی وجہ سے ایک شکاری کے کانٹے میں پھنس جاتی ہے اور اپنا منہ زخمی کروا لیتی ہے۔ دوسری طرف فینا کے دوست اس کو اتنی دیر سے ڈھونڈنے کے باوجود اس کے نہ ملنے کی وجہ سے پریشان ہوتے ہیں اور اپنی کوششوں میں جھینگا کیا تم نے فینا کو کہیں دیکھا ہے؟ ہم اسے کافی دیر سے تلاش کر رہے ہیں لیکن نہ جانے وہ کہاں چھپ گئی ہے۔ موٹو نے ایک جھینگا سے پوچھا۔ نہیں، میں نے فینا کو کہیں نہیں دیکھا، میں بہت دیر سے یہاں پر ہوں لیکن مجھے فینا نہیں نظر آئی۔ اچھا ٹھیک ہے۔ چمکیلی فینا کو ڈھونڈتے ہوئے ڈالفن کے گھر کے پاس سے گزرتی ہے اور اس سے پوچھتی ہے ڈالفن کیا تم نے فینا کو کہیں دیکھا ہے؟ ہم چھپن چھپائی کھیل رہے تھے اور وہ نہ جانے کہاں چھپ گئی۔ نہیں چمکیلی، میں نے فینا کو کہیں نہیں دیکھا، میں تو اپنے بچے کے لیے یہ گفٹ لے کر جا رہی ہوں۔ ٹھیک ہے ڈالفن، اللہ حافظ۔ چمکیلی یہ کہتے ہوئے آگے گزر جاتی ہے۔ وہیں پر ستارہ مچھلی کیکٹی سے پوچھتی ہے کیکٹی کیا تم نے فینا کو کہیں دیکھا؟ نہیں ستارہ، مجھے اس بارے میں کوئی علم نہیں ہے۔ اوکے کیکٹی، اللہ حافظ۔ ستارہ یہ کہتے ہوئے واپسی کی راہ لیتی ہے۔ تینوں دوست ملتے ہیں اور کہتے ہیں ہم نے مختلف جانوروں سے پوچھا لیکن ہمیں تو فینا کا کہیں علم نہیں۔ کہیں ایسا نہ ہو وہ کسی مشکل میں پھنس گئی ہو۔ ہمیں کوشش کرنی چاہیے۔ تینوں آپس میں ملی جلی رائے دیتے ہیں اور فینا کی تلاش میں نکل پڑتے ہیں۔ وہیں دوسری طرف فینا اپنا منہ زخمی ہونے کی وجہ سے اور کانٹے میں پھنسنے کی وجہ سے اپنی کچھ مدد نہیں کر سکتی اور نہ ہی کسی کو اپنی مدد کے لیے بلا سکتی ہے۔ فینا کے دوست اس کو ڈھونڈتے ہوئے سمندر میں بہت سے جانوروں سے پوچھتے ہیں لیکن کوئی بھی فینا کے بارے میں نہیں جانتا۔ اس کے دوست آگے کی طرف چل پڑتے ہیں کہ شاید کوئی اور مدد مل جائے۔ اتنی دیر میں ایک آرنج آکٹوپس جو کالے سمندر میں فینا کو دیکھ کر آیا ہوتا ہے اس کے دوستوں کو بتاتا ہے ہاں میں نے فینا کو دیکھا، وہ شاید زخمی تھی اور کالے سمندر میں چھپی ہوئی تھی۔ اس کے دوست آکٹوپس سے کہتے ہیں کیا وہ انہیں فینا تک پہنچا سکتا ہے؟ آکٹوپس حامی بھر لیتا ہے، ہاں میں تمہیں لے جاتا ہوں لیکن ہمیں مختلف سمندروں سے گزرنا پڑے گا۔ کالا سمندر یہاں سے بہت دور ہے اور راستے میں ہر طرح کے خطرات کے لیے تیار رہنا ہوگا۔ ہم تیار ہیں، فینا کے دوستوں نے جواب دیا اور تینوں آکٹوپس کے ساتھ فینا کی تلاش میں نکل پڑتے ہیں۔ اس کے ہمراہ تینوں دوست فینا کی تلاش میں نکل پڑتے ہیں اور سب سے پہلا سامنا ان کا کالے سمندر میں خطرناک مگرمچھ اور ویل سے ہوتا ہے۔ آکٹوپس اور ستارہ مچھلی ایک دم ڈر جاتے ہیں۔ اتنے شدید اندھیرے میں مگرمچھ انتہائی بڑا منہ کھولے ان کی طرف بڑھتے ہیں تو ان کے آسان خطا ہو جاتے ہیں۔ تبھی چمکیلی بہادری کا مظاہرہ کرتے ہوئے ایک لکڑی اٹھا کے مگرمچھ کی طرف پھینکتی ہے جو کہ مگرمچھ کا منہ میں جا کے اٹک جاتی ہے۔ آکٹوپس کے ہمراہ یہ خطرناک سمندر پار کر کے اگلے سمندر کی طرف چلے جاتے ہیں۔ وہیں دوسری طرف فینا کی طرف بڑے بڑے مگرمچھ اپنا منہ کھولے بڑھنے لگتے ہیں۔ کالے سمندر میں سنہری مچھلی فینا کو پھنسے ہوئے دیکھتی ہے۔ وہ اسی سمندر کی رہائشی ہوتی ہے اور فینا کو دیکھتے ہوئے اس کے پاس چلی آتی ہے۔ تمہیں کیا ہوا ہے؟ اور جب وہ دیکھتی ہے کہ مگرمچھ فینا کی جانب بڑھ رہی ہیں اور فینا زخمی ہے تو وہ مدد کے لیے اپنی ساتھی دوستوں کو بلاتی ہے۔ یہاں کسی کو ہماری مدد کی ضرورت ہے، جلدی آؤ۔ سنہری مچھلی کی پکار پر اس کی ساتھی دوستیں فوراً بھاگ کر آتی ہیں اور چاروں طرف سے مگرمچھ کو گھیرے میں لے لیتی ہیں۔ وہ تعداد میں اتنی زیادہ ہوتی ہیں کہ مگرمچھ ان کا کچھ نہیں کر سکتا اور بھاگ جاتا ہے۔ وہ مچھلیاں فینا کے پاس آتی ہیں اور اس کانٹے کو فینا کے منہ سے نکالتی ہے۔ تمہارا بہت شکریہ دوستو، فینا انہیں جواب دیتی ہے۔
सुनहरी मछली फीना का तारुफ बाकी मछलियों से करवाती है और उसे बताती है कि वो इसी समुंदर में रहती हैं और ये सब उसकी दोस्तें हैं। सुनहरी मछली और उसकी दोस्तें फीना को लेकर समुंदर के रोशन इलाके की तरफ चली जाती हैं। तुम्हें कुछ खाने की ज़रूरत है। सुनहरी मछली और उसकी दोस्तें फीना को खाने के लिए ले जाती हैं। पर प्यास से रहने की वजह से फीना बहुत कमज़ोर हो जाती है और सुनहरी मछली और उसके दोस्तों के साथ खाना शुरू करती है। तुम्हारा बहुत दोस्त शुक्रिया दोस्तों, तुम लोगों ने मेरी मदद की, ना सिर्फ बल्कि मुझे खाना भी खिलाया। फीना के दोस्त उसको ढूंढते हुए मुख्तलिफ समुद्रों को पार करते हुए बाल आखिर फीना तक पहुंच जाते हैं। फीना उन्हें देखते ही खुशी से चीख मारती है और फीना और उसके दोस्त सुनहरी मछली और उसके दोस्तों का शुक्रिया अदा करते हैं और वापस अपने समुंदर की तरफ चल पड़ते हैं। चारों दोस्त फिर से हंसी खुशी मिलकर रहते हैं। तुम आइंदा किसी ऐसी जगह पर नहीं छुपोगी फीना, सुनहरी मछली फीना से कहती है। हाँ ठीक है, मुझे भी एहसास हुआ है कि मैं मुनफरद और अच्छी जगह पर छुपने के चक्कर में बहुत बड़ी मुसीबत में फंस गई थी और तुम लोगों ने मुझे ढूंढ निकाला दोस्तों, यही सच्ची दोस्ती की पहचान है। सब दोस्त मिलकर फिर से हंसी खुशी रहने लगते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब प्लीज़।